اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن کے ڈے 95 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ کا کون سا سورہ چل رہا تھا بتائیے؟ سورہ الاحزاب، ویری گڈ، اوکے۔ اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ ابھی جو کل آیت پر ہم لوگ رکے تھے اسی آیت آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم لوگ آیت نمبر 37، 38 اور 39 ہم لوگ دیکھے تھے، اور اس میں کچھ باتیں پڑھنا اور سمجھنا باقی تھا، ٹائم ہو گیا تھا، تو ہم لوگ اسی کو پہلے کنٹینیو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو آیت نمبر ابھی تک ہم لوگ جو چیزیں دیکھے اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی کچھ باتیں ہم لوگوں نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، رائٹ۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ہم لوگ دیکھے تھے کہ رسول جو ہے کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر ہمارے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی کریں۔ تو یہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ بتائے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے رسول اگر کوئی معاملے میں فیصلہ کر دیں، اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کل بیک گراؤنڈ میں اس کے دیکھے تھے کہ کچھ واقعات ہم لوگوں نے دیکھا تھا، زید اور بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں دیکھے تھے ہم لوگ، اور پھر جو ہے ان لوگوں کے نکاح کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے دیکھا تھا، اور جلیبیب کے بارے میں بھی جو ہے ہم لوگ کل پڑھے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ذرا غور کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کس چیز کے معاملے میں فیصلہ کیا تھا؟ یعنی کہ نماز ایسی پڑھو، روزہ ایسا رکھو، عبادت ایسی کرو، یہ عبادت والے معاملات تھے، رائٹ۔ یہ جو ہے ان کی پرسنل زندگی کے، ان کے پرسنل چوائسز والے معاملات تھے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کیا تھا۔ اور اب یہاں پر اس کے بارے میں متعلق جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن کے لیے پھر یہ گنجائش نہیں باقی رہتی کہ پھر اس کو وہ انسان جو ہے ریکنسیڈر کرے یا پھر اس کے بارے میں سوچے یا اس کے بارے میں کوئی جو ہے ٹال مٹول کرے، بس اس کو وہ چیز کو مان لینا۔ تو اب سوچ کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی شادی کا فیصلہ کر رہے، اور اور یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ بس اس کو قبول کر لینا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات تھی، رائٹ۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پرسنل لائف کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہو ہم کو اس کو مان لینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ
جیسا اگر ہم آج دیکھیں گے تو ہم شادی کس سے کرنا تو بہت دور کی بات، اگر یہ بتایا جائے کہ شادی کا سنت طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس طریقے کی جیسا سیدھی سادی شادی، سمپل شادی جس میں جو ہے فضول خرچی نہ ہو، اس کے بارے میں اگر بتایا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں صحیح بات ہے، پر ہم یہ ہماری جو ہے خوشی کے لیے کر رہے، یہ ہماری جو ہے دل ہمارا بول رہا، ہم اپنی دل کی بات سنتے ہوئے کر رہے یا معاشرے کی وجہ سے کر رہے. ہلو. تو یہاں پر جو ہے معاشرے کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ تمہاری زندگی کے ہر معاملات میں جب نبی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. اب صرف یہ چیز عبادت کے حد تک ہی ہم کو نہیں لینا ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں. اب وہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے زندگی کے معاملے میں نکاح کا بھی فیصلہ اگر کر دیں تو پھر وہ بینگ اے مومن، بینگ اے مسلمان، اس کے لیے یہ فرض تھا کہ وہ اس کو بھی ایکسپٹ کر لے. تو اب گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ہمارے لیے یہ تو نہیں بتا رہے کہ ان سے شادی کرو، پر ہم کو یہ البتہ گائیڈ لائنس ملتی ہے کہ شادی کس سے کرنا چاہیے، شادی کے لیے کیا ہے، کیا گائیڈ لائنس ہمارے لیے موجود ہے، وہ البتہ ہم کو روایتوں میں ملتا ہے کہ کیا ہے کہ سب سے پہلا کیا دیکھنا ہے، تقویٰ ہم کو دیکھنا ہے. شادی کے معاملے میں جب ہم کسی کو سلیکٹ کریں تو تقویٰ دیکھیں، نہ کہ پھر جو ہے خوبصورتی دیکھ رہے یا پھر گھر دیکھ رہے یا پھر جو ہے پیسہ دیکھ رہے. یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہے. سب سے پہلا کیا حکم ہے کہ تقویٰ دیکھ کر جو ہے ہم کو نکاح کرنا ہے. مومن ہے کیا نہیں دیکھ کر نکاح کرنا ہے. آج دیکھیں کہ کتنا عام ہو گیا ہوا ہے کہ جو انٹر ریلیجس میرجز جو ہو رہے کہ آرام سے کوئی دوسرے مذہب کے، کوئی دوسرے جو ہے طریقے کے لوگوں سے شادی کیا جا رہا ہے، یا پھر ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، توحید پرست ہے یا نہیں ہے، یا شرک کے کوئی کاموں میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے حرام کی کمائی میں مبتلا ہے، وہ کوئی بھی چیز نہیں دیکھی جا رہی. تو یہاں پر کم سے کم ہم جو ہے شادی کے ٹائم پر یہ دیکھنا ضروری ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ شادی کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، نکاح کیسا ہونا چاہیے. نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ سنت جو ہے کس طریقے سے پورا کیا جائے، سنت طریقے سے ہی پورا کیا جائے. اب اس کے علاوہ باقی کے دوسرے زندگی کے جو تمام معاملات ہیں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا جائے. اچھا، یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، ہم کو جو ہے حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو نبی کے طریقے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو قرآن کافی ہے. تو ان کے لیے بھی یہاں پر زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب ہے اور دلیل ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں بول رہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں فیصلہ کر دے، بلکہ نہیں بول رہے، بلکہ کیا بتایا جا رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیں تو پھر مومن کے لیے یہ جو ہے کوئی گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ اپنے دل میں کوئی اس کے معاملے میں تنگی محسوس کرے یا پھر جو ہے اس کے معاملے میں آگے پیچھے ہو. بس اگر کوئی اس طریقے سے کرے گا تو پھر وہ جو ہے سیدھے راستے سے جو ہے بھٹک گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ کلیئرلی بتا دے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ذکر ہوا آیت نمبر 37 میں کہ کیا بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات بتا رہے کہ زید رضی اللہ عنہ پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اور اللہ کے رسول نے بھی جو ہے ان کے اوپر احسان کیا. اللہ تعالیٰ کا احسان زید رضی اللہ عنہ کے اوپر کیا تھا، بتا سکتے کوئی؟ اللہ کا کیا احسان تھا؟ نو، وطرا نہیں آئے گا یہاں پر. اللہ تعالیٰ کا کیا احسان تھا؟ نام ان قرآن. اوکے، قرآن میں نام ہے. اور یہی بولی تھی میں کل، قرآن میں نام ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، پہلی چیز. ٹھیک ہے، تو پہلا جو انعام تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا. کیونکہ ہم جانتے ہیں نا زید رضی اللہ عنہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد سیکنڈ ہے جو ایمان لے کر آئے. جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ زید بن حارث رضی اللہ عنہ تھے سب سے، یعنی کہ پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا، اس کے بعد جو ہے زید رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں آئیں گی، یعنی کہ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں تھے. جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ زید رضی اللہ عنہ جو ہے ایکچولی غلام نہیں تھے،
ایکچولی ان دونوں جو ہے حارث کے بیٹے تھے جو کلب قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں پر جب جو ہے وہ زمانے میں جو طریقہ تھا نا کہ ڈاکو جو ہے حملہ کرتے تھے قبیلوں پر اور وہاں کے جو ہے بچوں کو اٹھا لیتے تھے, تو اٹھا کر لے کے آ کے جو ہے دوسری جگہ بیچ دیے. تو حکیم بن حزام جو تھے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو کیا ہے بھتیجے تھے, تو انہوں جو ہے ان کو خریدے اور پھر گفٹ کرے اپنے پھوپھی کو خدیجہ رضی اللہ عنہا, یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھے تو انہوں ان کو گفٹ کرے, اور پھر انہوں نے یعنی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا, ان کو گفٹ کر دیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان یعنی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اچھے نیچر کے تھے, بہت ہی ان کے اندر جو ہے کافی بہترین صلاحیتیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے, ان کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. اس کے بعد جب حارث کو جو ہے معلوم ہوا, یعنی کہ ان کے والد کو زید رضی اللہ عنہ کے, تو انہوں اپنے بھائی کے ساتھ آئے اور آ کر بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے التجا کرے کہ آپ میں ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیجئے, ہم جتنی چاہے اتنی رقم دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو ہے زید رضی اللہ عنہ کے اوپر رکھ دیا اور بولے کہ اگر انہوں تیار ہے جانے کے لیے تو پھر میں ان کو بغیر پیسوں کے جو ہے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کے بعد جو ہے جب ان کے والد اپنے بیٹے سے پوچھے تو آپ زید رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کرے اور اپنے والد کے ساتھ جانا پسند نہیں کرے. تو اس کے اوپر جو ہے ان کے والد بہت زیادہ ناراض بھی ہوئے. پھر بعد میں جب دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال کرتے ہیں ان کا, تو پھر وہ خوشی سے جو ہے واپس لوٹ گئے. تو یہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور پھر یہاں پر اب اعلان کیا کہ زید جو ہے آج سے میرا بیٹا ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں کب ہوئی سو ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے مکی دور کے زمانے میں بہت پہلے جب زید رضی اللہ عنہ بھی چھوٹے تھے تبھی ہوئی. اس کے بعد آپ کے ساتھ زید رضی اللہ عنہ پورا جو ہے یعنی کہ اپنی جوانی تک پہنچے. تو یہ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر ان کے ساتھ جو ہے خوبصورت معاملہ یہ بھی کیا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا. حالانکہ انہوں جو ہے آزاد کردہ غلام تھے تو بھی جو ہے اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ ان کا نکاح کیے تاکہ جو ہے غلام اور پھر عام لوگوں کی جو مسافت یعنی کہ ایکوالٹی ہے تو وہ جو ہے برقرار رہے. تو اس کے واسطے جو ہے نکاح کرے, خود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ان کو پے کیا. تو یہ تمام جو ہے احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. پر اس کے بعد جب نکاح کرنے کے بعد جب دونوں کا نباہ نہیں ہوا تو بار بار زید رضی اللہ عنہ آ کے بولتے تھے کہ میں جو ہے ان کو طلاق دے دینا چاہ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے تھے کہ نہیں, امسک علیک زوجک, کہ تم جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے اپنے پاس روک کے رکھو, واتق اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو. تو پھر جو ہے جب اس کے باوجود بھی جب ہر طریقے سے جو ہے کوشش کرنے کے باوجود بھی جب نکاح ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے, کیوں تم جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کو جو ہے طلاق دینا چاہتے ہو. تو زید رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ان کو جو ہے اپنی نسلی برتری کا جو ہے احساس ہے, تو پھر اسی لیے ہمارا جو ہے نباہ نہیں ہو سکا. یعنی کہ اب دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے یہ والی ایکوالٹی والی فیلنگ رہنا ضروری ہے. اگر بیوی اگر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں شوہر سے برتر اگر سمجھنے لگے گی تو پھر نباہ ہونا یا پھر اچھی جو ہے ریلیشنز رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایون ہم لوگوں کو بھی جو ہے یہ چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کے معاملے میں کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے برتر نہ سمجھے, اپنے آپ کو جو ہے بہتر نہ سمجھے, کوئی بھی اعتبار سے, خاندانی اعتبار سے, فائنینشیل اعتبار سے یا پھر جو ہے ذہنی اعتبار سے, کچھ بھی اعتبار سے جو ہے ہم اپنے آپ کو اگر برتر سمجھیں گے اور میں زیادہ جو ہے بہتر ہوں, میں زیادہ جو ہے تم سے پڑھی لکھی ہوں, میں زیادہ تم سے کمانے والی ہوں, میں زیادہ تم سے پیسے والی ہوں, ہمارا خاندان تو ایسا ہے, ہماری فیملی تو ایسی ہے, میرے والد تو ایسے ہیں, یہ تمام چیزیں اگر انسان کے جو ہے اندر رہیں گی تو پھر کیا ہے کہ نہیں رہتی ہے, وہ خوشگوار نہیں رہتی. تو بہرحال پھر جو بھی تھا اللہ تعالیٰ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے جو ہے ان کا جو ہے درمیان طلاق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے, جس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو ہے ایک ڈر محسوس کر رہے تھے. کس کا ڈر؟ لوگوں کا ڈر. وَتَخْشَى النَّاسَ، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ اور تم جو ہے لوگوں سے ڈر رہے تھے. کس لیے ڈر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ غور کریے کہ کس لیے ڈر رہے تھے. یہ جو ڈر تھا، ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے جو ہے نوٹ کرنا کہ یہ جو ڈر تھا وہ فطری ڈر تھا، رائٹ. یعنی کہ ایک انسان بینگ فطرت طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیونکہ نبی تھے پر ساتھ میں انسان بھی تھے، تو آپ کو لوگوں کا ایک فطری ڈر تھا کہ لوگوں کی جو ہے مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیئر کرنی پڑے گی، جھیلنی پڑے گی مخالفت. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ڈر تھا. اور پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے نا، یعنی کہ وہ ٹائم پر یہ رسم اتنی زیادہ جڑ پکڑی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف جانا جو ہے بہت بڑا چیلنج فیس کرنے کے برابر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخالفت اور دین کے اوپر جو ہے بات آنے کے اوپر ڈر رہے تھے کہ کیونکہ آپ دائی تھے، دائی کا کیریکٹر تو بہت زیادہ باریکی سے نوٹ کیا جاتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ عمل کی وجہ سے میرے دین کی جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کے اوپر اثر نہ ہو. تو یہ تھا. پر دیکھیے کہ اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈر تو معاشرے کا ہوتا ہے، ڈر تو سوسائٹی کا ہوتا ہے، رائٹ. اور خاص طور پہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی رسم کو توڑنے کی بات آتی ہے، یعنی کہ پوری سوسائٹی ایک جو ہے ڈائریکشن میں چل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے، تو پھر یہ جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے، ایک لوگوں کا جو ہے ڈر بھی ہوتا ہے، پر ڈر اتنا زیادہ آپ کو اوور پاور نہ کر دے، اتنا زیادہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو پیچھے کر دیں. ٹھیک ہے، فطری طور پہ تو ڈر ہوتا ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، پر اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر کے علاوہ آگے انشاءاللہ ابھی آیت آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کلیئر کر دے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے تھے. یعنی کہ فطری تو ڈر جو تھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ڈرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے پھر کسی کا ڈر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی نہیں رکھتا تھا. تو اسی طریقے سے اب جیسا ہم بھی جو ہے، ہم کو بھی ہوتا ہے معاشرے کا ڈر. جیسا عام طور پہ جو معاشرے میں جو چیزیں پھیلی ہوئی رہتی اس کے اگینسٹ جانا کہ نہیں بھائی ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب اس میں لوگوں کی مخالفت کا ڈر ہوتا ہے، پر ہم کو وہ ڈر کو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر نہیں کر لینے کا ہے. جیسا فار ایگزامپل کسی کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے ٹائم پہ کتنی سارے جو ہے قسم کی رسومات جو ہے کی جاتی ہے، رائٹ. انتقال کے ٹائم پہ، تدفین کے ٹائم پہ، کفن کے ٹائم پہ، غسل کے ٹائم پہ الگ الگ عجیب عجیب قسم کے جو ہے یہ پڑھ کے پھونک دو، یہ پڑھ کے جو ہے پانی چھنک دو، آنکھوں میں یہ جو ہے اس طریقے سے رکھ دو، یا پھر ان کے جو ہے کفن کے ساتھ ایسا ایسا رکھ دو، یا یہ چیزیں لکھ دو، ان کے پیشانی پر کچھ لکھ دو، یا پھر ان کے کفن پر کچھ لکھ دو. کوئی چیز جو ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، عجیب عجیب قسم کے جو ہے رسومات ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد کچھ، 4 دن کے بعد کچھ، یا 10 دن کے بعد کچھ، 20 دن کے بعد کچھ. تو یہ تمام اب جب ہم اس کے مخالفت جاتے ہیں، جب ہم اس کے خلاف جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی مخالفت آتی ہے. لوگ یہ بولتے کہ ہاں ہاں دیکھو ان کو تو کوئی محبت ہی نہیں ہے، ذرا سا یہ کام کرنے بھی تیار نہیں ہے، ان کو شاید جو ہے جو مرنے والا ہے ان سے محبت نہیں ہے. تو عجیب عجیب قسم کی جو ہے باتیں بتائی خلاف جو ہے ہماری بولی جاتی ہے. پر اس میں ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے کو جو ہے امپورٹنٹ رہنا چاہیے لوگوں کے ڈر سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید نے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم اس مطلقہ خاتون سے تمہارا نکاح کر دیے. اب دیکھیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بتا رہے ہیں نا، وَزَوَّجْنَا کہا کہ ہم نے اس سے نکاح کر دیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آلریڈی نکاح کر دیے. یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح جو ہے بالکل ڈفرینٹ تھا، بالکل یونیک تھا. یہاں پر نہ مہر طے ہوا، نہ ولی تھے، نہ پھر جو ہے رشتے کی بات ہوئی، پھر نکاح جس طریقے سے خطبہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں کچھ بھی نہیں ہوئے. ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے زینب رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اچھا، ایک سیکنڈ، یہاں پر جو ہے کوئی والنٹیئر ہے جس کو جو ہے میرے کو ہوسٹ بنانے کا ہے؟ اوکے. FQA.
ٹھیک ہے. اوکے چلیے آیت نمبر 37 پہ آپ رکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 37. اوکے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ ورڈ پر آپ لوگ تھوڑا سا توجہ کریے، غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے. وَزَوَّجْنَا کہا کہ ہم نے، یعنی کہ نا کی ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جاری، کہ ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس سے، یعنی کہ زینب رضی اللہ عنہا سے. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں اجازت لی، نہ زینب رضی اللہ عنہا سے اجازت لی، اور اللہ کو اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی یہ فیصلہ کر دیا تھا. اسی کی بنا پر جو ہے جب آپ کا یعنی کہ عدت پوری ہو گئی زینب رضی اللہ عنہا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ حکم بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نازل فرمایا. ابھی قرآن کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، صرف جو ہے اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بول کر جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا. تو زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مشورہ کرتی ہوں. یعنی کہ آپ 2 رکعت پڑھنے کے لیے جو ہے کھڑے ہو گئے اور آپ نے استخارہ کی دعا کرنا شروع کر دی. تو اسی دوران یہ آیت نازل بھی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بولتی کہ ہم نے نکاح کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں جو ہے تشریف لے گئے، کیونکہ نکاح آلریڈی ہو چکا تھا. آپ جو ہے زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی تھی، جس کے بارے میں جو ہے زینب رضی اللہ عنہا بڑے فخر سے جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا دوسرے تمام ازواج مطہرات پر فخر کرتے ہوئے کہا کرتی تھی کہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی ہے، مگر میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر کی ہے. تو اب یہاں پر زینب رضی اللہ عنہا کیا بات بول کر فخر کرتے تھے اور مطلب خوش ہوتے تھے، اور پھر جو ہے ذکر کرتے تھے اپنے بارے میں کہ تم لوگوں کی، تمام لوگوں کی شادی کون کرے؟ دنیا میں تمہارے ولیوں نے کی ہے، یعنی کہ تمہارے والد نے، تمہارے ولی نے جو ہے کی ہے. پر زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کی ہے. تو آپ کو یہ بات کے اوپر جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی، اور زینب رضی اللہ عنہا نے اس کے بارے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہم نے جو ہے تمہارا نکاح کر دیا ہے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے. اب ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے، کیا ریزن ہے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ ریزن کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تاکہ مومنوں کے اوپر، ٹھیک ہے، مومنوں کے اوپر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں. یعنی کہ جب انہوں طلاق دے چکے ہوں تو اس کے بعد پھر کوئی تنگی نہیں رہنا. اب دیکھیے کہ یہ جو مبنی کی جو رسم تھی، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ بہت زیادہ جو ہے اپنی جڑیں جو ہے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی. تو اب اس میں کیا ہو رہا تھا کہ کئی دوسرے لوگوں کا حق مارا جا رہا تھا، اور پھر جو اصل جو رشتے ہیں، جو محرم رشتے ہیں، جو نامحرم رشتے، یہ تمام میں جو ہے یعنی کہ تبدیلیاں ہو جا رہی تھی، ڈسٹربنس ہو جا رہا تھا نظام اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جڑ سے اس کو ختم کر دینا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت تھی، اس کو ختم کرنا ضروری تھا، اس کا خاتمہ ضروری تھا، اور اس کو پریکٹیکلی کر کے بتانا ضروری تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کے لیے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. اللہ تعالیٰ پہلے جو بتا دیے، دیکھیے پہلے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو تمہارے اب یہ جو بہترین ماڈل جو تا قیامت تک ہمارے لیے ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے سے یہ کر کے پریکٹیکلی بتانا ضروری تھا. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو حکم بھی نازل فرما دے سکتے تھے، پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پریکٹیکلی کر کے بتائے. کیونکہ اگر حکم نازل فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تنگی محسوس کرتے لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اور پھر جو ہے سوچتے کہ نہیں بھائی بہتر ہے نا نہیں کریں، بہتر ہے یہ چیز، زیادہ بہتر ہے کہ ہم نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں دیکھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے، یعنی کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ
یہ اس کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ بیویوں کے تاکہ جو ہے تمہارے منہ بولے بیٹوں کی بیویاں. اب کیوں کیا ہوتا؟ اب دیکھیے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو بیٹے کی نظر سے ہی دیکھا جاتا، اب اس کی بیوی کو بہو کی نظر سے دیکھا جاتا، تو بہت ہی جو ہے برا فیل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حالانکہ دکھنے میں اس طریقے سے نظر آئیں گا، پر کیا ہے کہ یہ طریقہ اس کی بنیاد شریعت میں کچھ ہے ہی نہیں، کہ کیونکہ نہ وہ منہ بولا بیٹا، منہ بولنے سے تمہارا بیٹا ہو جاتا، نہ وہ بہو جو ہے تمہاری سگی بہو ہو جاتی، تو وہ تو تمہارے لیے غیر محرم ہے. اور پھر اگر آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو منہ بولا بیٹا اگر آپ کے محرم رشتے دار میں سے نہیں ہے تو پھر وہ منہ بولا بیٹا ہمارا محرم نہیں ہوتا، اس سے پردہ گوشہ کرنا بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتا، اور پھر اس کی بیوی سے بھی جو ہے پردہ گوشہ کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز کو اسی لیے ختم کر دیے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہ ضروری تھا، اس کے اوپر عمل کیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہو گیا، فرض اللہ لہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تمہارے پر فرض کر دی، تو اب یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نبی اپنے دل میں اس کے بارے میں جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے بارے میں کوئی حرج محسوس کرے، کوئی تنگی اپنے دل میں جو ہے محسوس کرے، کوئی رکاوٹ اپنے اس میں جو ہے محسوس کرے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو نبیوں کے اوپر فرض ہو جاتا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب دیکھیے کہ یہ ترتیب اب آپ غور سے سنیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ ہوتا تو ہر نبی کے اوپر وہ فرض ہوتا ہے اس کو مانا جائے، چاہے وہ پسند ہو یا نہیں ہو. اور دوسرا ترتیب میں کیا ہے، سیکنڈ کیٹیگری میں، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا تو ہر مومن کے اوپر اب ضروری ہے کہ اس کو مانا جائے، اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے. حرج کا مطلب کیا ہے؟ حرج کا ورڈ جو ہے یہاں پر دیکھیے کہ بار بار آ رہا. حرج کا مطلب کیا ہے؟ تنگی محسوس کرنا، ناجائز پابندیوں سے دل کا جو ہے تنگ ہونا، اس کو حرج کہتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے کہ کوئی بھی جو ہے حرج دل کے اندر محسوس نہ ہو، جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیے پورے نبیوں کو اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے. اور عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول جب فیصلہ کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول جب کوئی چیز کو جو ہے فرض بنا دے تو اس کو جو ہے عمل کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا جو ہے ایسی ہی جو ہے طریقہ ہے. اور پھر ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک خطی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور تمام اب تک کے جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے ہوئے ہیں سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہر انبیاء اکرام اس کو قبول کرتے ہیں. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کیا خوبصورت مثال ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے. اب کتنا مشکل فیصلہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، پر کیا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے پیچھے ہٹے؟ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اپنے نبیوں کو حکم دیتا ہے. اور پھر اب یہاں پر دیکھیے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، یہ آیت اب حصے کو دیکھیے، آپ عربک ٹیکسٹ کو نوٹ کریے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے امر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں قدرًا مقدورا، پرفیکٹلی بیلنسڈ فیصلے ہوتے ہیں. طے شدہ جو فیصلے ہیں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیلنسڈ فیصلے رہتے ہیں، بیسڈ آن حکمت پر جو ہے مبنی ہوتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے جو مسلمان ہے تا قیامت تک کے آنے والا ہر انسان، اس کے لیے کون سی چیز سب سے بیسٹ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں. کیا ہے؟ جو پیغامات پہنچانے والے کو ہم کیا بولیں گے؟ یبلغون، پیغام پہنچانے والے کو ہم کیا بولیں گے؟ مبلغ بولیں گے. مبلغ یا داعی جو ہے آپ بول سکتے ہیں، یعنی کہ جو دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کو جو ہے مبلغ یا داعی جو ہے، یا تبلیغ کرنے والا آپ ان کو بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، داعی ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی باتیں جب پہنچاتے ہیں لوگوں کے
लिए بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیت میں ایک دائی کی صفت کیا ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یعنی کہ دائی کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے, لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے. کیونکہ جب ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم حق بات لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے. ہم وہ حق بات پہنچانے میں کیا ہے یعنی کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہم جو ہے کمی کر دیں گے. کیونکہ ہمارے اندر جو ہے لوگوں کا اگر ڈر رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کئی ایسی باتیں ہوتی ہے جو حق ہوتی ہے, پر ہم کو محسوس ہوتا کہ اگر یہ بول دیں گے تو شاید انہوں ناراض ہو جاتے, ان کو برا لگ جاتا ہوگا, تو پھر ہم کیا کرتے اس کو چھپاتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں, جو دائی ہوتا ہے جیسا نبی ہے, نبی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے, رائٹ, پیغام پہنچانے والے ہیں. تو یہ پیغامبر جو ہوتے ہیں جیسا نبی ہے, جیسا اس کے بعد ہم لوگ ہیں, تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم جو کا تو اللہ کا پیغام, جو قرآن کی باتیں ہیں یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے, نبی کا تو یہ حکم ہے, اب جو بات ہے تو ہے وہ ہم جو ہے لوگوں تک پہنچا دینے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ولا یخشون احد الا اللہ احدا الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے یہ بات پہنچانے کے لیے نہیں ڈرتے. وکفی باللہ حسیبا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے اس کے لیے حساب لینے کے لیے. یعنی کہ کفا کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتائی تھی نا, ایسا کافی ہو جانا کہ پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑنا, تو ویسا جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے, اور وہی جو ہے انسان کے محاسب ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نگہبان ہے اور حساب لینے کے لیے وہی کافی ہے. تو اب دیکھیے کہ اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ بات ریلیٹڈ ٹو کیا ہے, رسومات سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ یہ جو وہ زمانے میں جو رسم تھی یا آج جو رسومات ہے, تو ہم جو بھی رسومات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بولنے کے لیے ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے ٹو زیڈ جو باتیں ہیں وہ ہم کو بتا دینے کا ہے, بغیر کوئی چیز کے جو ہے ایڈیشن یا ڈیلیشن کے ساتھ. اور پھر کیا ہے کہ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا ہے حکمت سے جو ہے کام لینے کا ہے. سیدھا جو ہے ڈائریکٹ فائرنگ شروع نہیں کر دینے کا, دھڑ 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 کہ جو ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ حرام وہ حرام, یہ شرک وہ شرک, یہ بدعت وہ بدعت. تو یہ نہیں ہونا ہے, بلکہ اس میں ڈیفینیٹلی حکمت کا آپ کو خیال رکھنے کا ہے. پہلے ان کا بیک گراؤنڈ بنانے کا ہے, پہلے ان کا جو ہے تقوی, آپ ان کا ان کی توحید مضبوط کرنے کا ہے, پہلے ان کی جو ہے اتباع سنت مضبوط کرنا ہے, پہلے ان کو اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالنے کا ہے. اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ جب ان کو باطل چیزوں کے بارے میں بتاتے جائیں گے کہ یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے, یہ طریقہ اللہ کا حکم نہیں ہے, تو پھر وہ خود بخود جو ہے اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے, دیکھیے, ما کان محمد احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, یعنی کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, جیسا کہ زید رضی اللہ عنہ کے جیسا باپ بنا دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی, یا جو دی تھی وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی, رائٹ. قاسم جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ بیٹے جو تھے عبداللہ, ان کا بھی جو ہے انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد ماریہ قبطیہ جو لونڈی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان کا
اچھا یہاں پر جو ہے تھوڑا سا کرنٹ گیا ہوا ہے، تو میرا جو ڈیٹا پیک جو ڈیٹا نیٹورک ہے وہ آن اینڈ آف ہوتے جا رہا، مطلب شاید کبھی سگنلز چلے جا رہے بارش کی وجہ سے، تو پھر اسی لیے بند اور کھل ہو رہا، تو پھر شاید آپ لوگ کو بھی، آپ لوگ لاگ آؤٹ ہو کے لاگ ان کر رہے یا جو بھی مسئلہ ہے پتہ نہیں، تو تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں، انشاءاللہ جو ہے اپن کنٹینیو کریں گے. تو ابھی ہوپ فلی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی، رائٹ؟ تو چلیے اگر کوئی مسئلہ ہو بیچ میں تو کوئی بات نہیں، ذرا صبر سے جو ہے انشاءاللہ جمے رہیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے بہترین اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رکھے گا. ہاں تو چلیے کہاں تک تھی میں؟ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتا رہی تھی. تو جو ابراہیم تھے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے جو ہوئے تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جو ہے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد ایک تو جو ہے جو تھی وہ انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ جو منہ بولے باپ اور بیٹے کا جو سسٹم ہے وہ بھی جو ہے نہیں ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر دے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور دیکھیے کہ اب یہ بھی چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا یعنی کہ بہت ساری حکمتیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی، تو ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہوں گی، پر ایک حکمت جو چھوٹی سی جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نرینہ اولاد نہیں رکھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے، سیل آف دی پروفٹ تھے. اب اس کے بعد جو ہے کوئی پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آنے والے تھے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد ہوتی، ٹھیک ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے ان کو ایک جو ہے درجہ دیا جاتا، کہیں نہ کہیں. جس طریقے سے دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو شرک شروع ہوا، یعنی کہ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک ٹائپ کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس کے علاوہ دوسرے جو ہے گناہ موجود تھے پر شرک جو ہے موجود نہیں تھا. پر نوح علیہ السلام کے بعد جو ان کی اولاد تھی، پھر ان کی اولاد جو نیک تھی، تو ان کو جو ہے کیا کرے کہ ان سے پہلے تو محبت اور عقیدت تھی، پھر اس کے بعد ان کی جو ہے تصویر بنانے شروع کرے، پھر اس کے بعد ان کے مجسمے بنے، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے شرک جو ہے شروع ہوا، اور پھر لوگ جو ہے ان سے عقیدت اور محبت اور ان کی جو ہے تعظیم یہ ساری چیزیں کرنے شروع کرے. تو اب دیکھیے کہ اگر نرینہ اولاد رہتی تو پھر وہ اولاد، پھر ان سے وہ اولاد، پھر ان سے وہ اولاد، تو پھر یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا شرک کا جو ہے ذریعہ بنتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ شرک کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیا. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے اور جنریشن سے کوئی چیز نہیں چلی آ رہی، تو بھی کئی شرک اقسام جو ہے شرک کے موجود ہے. تو آپ امیجن کریے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو پھر کتنا زیادہ شرک موجود ہوتا. آج دیکھیں کہ کسی ایک بڑے بزرگ ہے، ٹھیک ہے، وہ بزرگ اپنی زندگی میں جو ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشنز اسلام کے لیے کیے ہوں گے یا بہت زیادہ اونچا مرتبہ ہوگا، آپ ان کو جو ہے ولی اللہ بھی جو ہے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ رتبے پر انہوں تھے. پر اب اس کے بعد کیا ہو رہا، انہوں تو جو کام کرے، پر ان کی جو جنریشن ہے، ان کے بعد کے بیٹے اور بیٹے، پھر گدہ نشین، پھر ان کے بعد کے بیٹے، حالانکہ ان کا دور دور تک دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا، ان کی بنیاد کوئی صحیح نہیں رہتی، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح نہیں رہتا، ان کو اللہ سے محبت نہیں رہتی، اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں رہتا. بس ان کی جو ہے ظاہری کیا ہے کہ بس ان کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ بیٹے ہیں بول کر ان سے جو ہے لوگ محبت اور عقیدت اور ان کے سامنے جا کر چھڑے، اور پھر ان کے جو ہے یعنی کہ انہوں سر پہ ہاتھ رکھ دے رہے، چاہے محرم رہو چاہے غیر محرم رہو، ہاتھ رکھا جا رہا، جھاڑو جو ہے ان کے اوپر پھونکی جا رہی، ان کے اوپر جو ہے اس طریقے کی ان کے سامنے جو ہے چیزیں گفٹ کے طور پہ جو ہے چیزیں چڑھائے جا رہے، اور یہ امید رکھی جا رہی کہ اگر ہم ان کو خوش کر دیں گے تو پھر وہ جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وسیلے کا یا جو ہے پہنچنے کا راستہ بنیں گے. تو یہ چیزیں یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنریشن سے نہیں ہے، ایک عام انسان کے ساتھ اتنے اقسام کے شرک جو ہے آج موجود ہے کہ گلی گلی جو ہے یہ شرک ہوتے جا رہا. تو پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی بیٹے ہوتے تو پھر کتنا زیادہ جو ہے یہ چیز ہونے کے چانسز تھے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت ہم کو یہ سمجھ میں آ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیے کہ دینا اولاد نہیں تھی پر بی فاطمہ اور پھر جو ہے حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، سب اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں ان لوگوں پر. تو ان کے ذریعے سے بھی آج دیکھیے کہ اتنا جو ہے شیعہ سنی کا جو ہے ایک بڑا سا اختلاف جو ہے یعنی کہ آج ہمارے پاس جو ہے وجود میں جو ہے آیا ہوا ہے.
تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اللہ بہتر جانتے اس میں کیا حکمت تھی، پر ایک چھوٹی سی حکمت ہم کو جو ہے یہ سمجھ میں آتی. تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے کہ جو انسان یعنی کہ جو بھی نیک انسان رہتا اس کی اپنی ایک رتبہ رہتا، اس کی اپنی قدر رہتی. ہم کو ان کی محبت کرنا چاہیے، ان سے ہم کو ان کی عزت کرنا چاہیے. پر یہ تو بالکل بھی بے وقوفی اور پاگل پن رہے گا کہ اگر ہم جو ہے ان کی اولاد اور ان کی اولاد جو بالکل دیندار نہیں ہے، جو بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت نہیں رکھتی، تو ان سے جو ہے ہم عقیدتیں رکھیں اور ان کے سامنے جو ہے جھکے نعوذ باللہ، اور ان کو جو ہے گویا خدا کا درجہ دے دیں، اور ان کے ہاتھ میں سمجھیں کہ بھائی خوشی اور غم ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد ان کے ہاتھ میں ہے، ہماری پریشانیاں دور کرنے کی جو ہے صفت ان کے ہاتھ میں ہے. تو پھر یہ تو بہت بڑا جو ہے شرک ہو جائے گا. جو اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ اختیارات کسی اور کے ہاتھ میں ہم کو نہیں سمجھنے کا ہے. تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یعنی کہ جو ریسنٹلی جو ہم کچھ واقعات بھی دیکھ رہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے مار لے رہا. تو پھر سوچیے کہ کتنا جو ہے ایمان کا جو ہے اس کے اندر کمی تھی ہوں گی. سوچ کے دیکھیے تو ایسے لوگ دنیا میں موجود ہے اور ان سے لوگ عقیدت رکھتے، جس کو خود اللہ تعالیٰ سے جو ہے محبت یا بھروسہ نہیں ہے، اس سے لوگ عقیدت رکھتے. تو پھر یہ تو بہت ہی بڑا جو ہے اپنے آپ کا آخرت کا گھاٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کے جو ہے باپ نہیں ہے. اور دیکھیے کہ یہ ون آف دی جو ہے پلیس ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے ساتھ لیا گیا ہے. اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے سورہ آل عمران میں ہم لوگ دیکھے تھے، رائٹ. اب پھر یہاں پر بھی جو ہے محمد کا ورڈ آیا. آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہاں پر جو ہے اپنا سورہ فتح میں ہم جو ہے دیکھیں گے، سورہ محمد میں ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کے ساتھ جو ہے آئے گا. باقی کے دوسری جگہ تو ہر جگہ صرف مخاطب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ بتا رہی تھی میں کہ مگر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. کیا ہے، ہم کو کیسا لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رسول لینا ہے، اور خاتم النبیین ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے. اور خاتم کا مطلب کیا ہے، خاتم کا مطلب کیا ہے، دیکھیے خاتم کا مطلب جو ہے سیل ہے، ٹھیک ہے. اسٹیمپ نہیں ہے، اسٹیمپ نہیں مطلب لیں گے ہم، بلکہ جو ہے سیل لیں گے. کیونکہ آج لوگ جو ہے اس کا غلط معنی نکال رہے، خاتم کا معنی کیا نکال رہے، اسٹیمپ نکال رہے، اور بتا رہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیمپ ہے، اور اس کے بہت سارے جو ہے کاپیز پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے. بہت سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بعد آئیں گے. آپ مین ہیں، اس کے بعد جو ہے چھوٹے چھوٹے نبی آئیں گے. اور اس سے جو ہے قادیانیت کا جو ایک جو فرقہ ہے آج جو ہے وجود میں آیا ہوا ہے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے، خاتم کا مطلب کیا ہے، سیل ہے، یعنی کہ ختم ہے، یہ اینڈ ہے. جیسا ہم اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے تھے نا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر کا مطلب کیا ہے، سیل کر دیا. اللہ تعالیٰ بند کر دیا ان کے دلوں کو، جو کافر ہے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. تو اب یہاں پر بھی نبیوں کا جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سیل لگا دی، اللہ تعالیٰ اس کو کلوز کر دیے. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. اور پھر کیا ہے دوسری اس کی جو ہے، ایک تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے سورہ احزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہے. یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کو کبھی ضرورت پڑے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہے، سیل ٹو دی پروفٹ ہے. تو اس کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ آیت نمبر 40 سورہ الاحزاب کی. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا دیے سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ ہو گیا دین، اب شریعت کمپلیٹ ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتا دیے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو فائنل قرآن نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے تا قیامت تک حفاظت کرنے والے، کمپلیٹ دین آ گیا، کمپلیٹ شریعت آ گئی. اب کوئی اور پروفٹ نہیں آنے والا ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو کنٹینیو کریں گے، نئی کوئی شریعت نہیں لائیں گے. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیل لگ گئی پروفٹ کی، پروفٹ ہوڈ کی جو ہے سیل لگ گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی تا قیامت تک کنٹینیو ہوگی. کیا بولی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیل ہے تمام نبیوں کے لیے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. پر جو رسالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا جو شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی شریعت تا قیامت تک کنٹینیو ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ آیت لانے کا کیا مطلب ہے، اب یہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں گے. ایک تو ہم انڈیپینڈنٹلی دیکھ لیں، رائٹ. اب کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تو یہاں پر اب ضروری تھا کہ یہ تمام رسومات جو وہ زمانے میں موجود تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو ہے ختم کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ چیز کو جو ہے ختم کر دیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہی رسالت اور یہی شریعت آخرت تک جو ہے چلنے والی ہے، آخری انسان تک جو ہے چلنے والی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر مینشن کرے ہوئے ہیں، ان کانٹیکٹ جو ہے یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کرے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا چیز سب سے بیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کب؟ وسبحوا بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، کب کرو؟ صبح اور شام اس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اب تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ بھئی اب اتنا ہم لوگ قرآن پڑھ لینے کے بعد آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہوں گا کہ تسبیح کا مطلب کیا ہے۔ بتائیے تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا لٹرل میننگ پوچھ رہی ہوں میں آپ لوگوں سے۔ تسبیح بولے تو آپ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہاتھ پہ پڑھنا وہ مت بولیے۔ سبح کا مطلب کیا ہے؟ پاکی بیان کرنا، ویری گڈ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ تعریف نہیں ہوگا نا، تعریف کیسا ہوگا بتائیے؟ تعریف کو کیا بولیں گے؟ تعریف کو کیا بولیں گے؟ تمحید بولیں گے نا، حمد بولیں گے، حمد سے تعریف ہے، تسبیح سبحہ سے ہے، یعنی کہ پاکی بیان کرنا، رائٹ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، ان کانٹیکسٹ بتا رہی ہوں۔ بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے کامل علم کے ساتھ، علیمن ہے اللہ تعالیٰ، کامل علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جو فیصلے کر دیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو پرفیکٹ ذات ہے، تیرے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، اسی طریقے سے جیسا تیرے اندر کمی نہیں ہے تو تیرے دین میں کمی نہیں ہے، تیری شریعت میں کمی نہیں ہے، تیرے فیصلوں میں کمی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صبح شام جو ہے تسبیح بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اب اذکر یا پھر اذکرونی کل بھی ہم دیکھے تھے کہ کیا مطلب ہے، کہ خود بھی یاد رکھنا ہے، یعنی کہ خود بھی یاد کرو اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات ہیں، جو بھی باتیں ہیں۔ اور پھر اب خود بھی یاد رکھنے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ پہلے تو تسبیح یعنی کہ ذکر کرو، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے زندگی کے تمام معاملات کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرو۔ اب دیکھیے کہ جیسا ہم ہے نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح کر رہے، انگلی پہ جو ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا پھر جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تو یہ تو بیٹھے جگہ۔ اب میں 10 منٹ بیٹھی ذکر کر لی، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیٹھی ذکر کر لی، پر یہاں پر کیا ہے؟ ذکرن کثیرا، زیادہ کرو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اب زیادہ کیسا کریں گے بھائی؟ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر عمل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کو کرنے کا ہے، یعنی کہ اللہ کی یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ مجھے ہمیشہ یاد رہے، کیا ہے؟ اللہ مجھے ہر کام میں ہمیشہ یاد رہے، کہ میں جو بھی کام کروں اللہ تعالیٰ سامنے میرے رہے۔ اب دوسرا کیا ہے کہ دوسرا ذکر، اور پھر کیا ہے کہ اگر ہم جیسا ذکر کے معنی تسبیح کے ہم لیں گے، یعنی کہ پڑھنے کے، تو اس میں جو ہے کل جیسا ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہم لوگ دیکھے تھے کہ خوب کثرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ جو صبح شام اور نمازوں کے بعد، نیند میں سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک جو ہے روایت ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں جو ہے روایت کرتے ہیں کہ کیا میں یہ بات تم کو نہ بتاؤں کہ جس کے اوپر تم عمل کر
چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو نیٹ ورک ہے نا، میرا جو نیٹ ورک ہے، یہ میرا نیٹ ورک بہت زیادہ مہربان ہے میرے اوپر. مطلب انہیں بیچ بیچ میں میرے کو بریک دے رہا کہ بھائی رکو ذرا تھوڑا سا پانی پی لو، تو پانی کا بریک دیتے جا رہا. تو پھر میں یہ ٹائم پہ جو ہے استعمال کر کے پانی پی لیتی ہوں. تو مہربان ہے بیچارہ میرے اوپر، آج کچھ زیادہ ہی مہربانی ہو جائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے میں حدیث بتا رہی تھی آپ لوگوں کو، رائٹ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں یہ بات نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرنے سے سب سے آگے رہو گے، اور اس سے آگے جو ہے تم سے کوئی اور نہیں بڑھ سکے گا unless and until، جب تک کہ وہ اسے زیادہ عمل نہ کرے. اور وہ عمل کیا ہے کہ 33 ٹائمز جو ہے سبحان اللہ کہنا، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ، یعنی کہ فورتھ کلمہ جو ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو اگر یہ کہو گے تو پھر تمہارے یہ عمل سے زیادہ کسی کا عمل جو ہے نہیں رہے گا، کوئی اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ انہیں اس سے زیادہ نہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے سملر روایت جو ہے چوتھے کلمے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 100 ٹائم چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، 100 ٹائمز چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو جب کوئی شخص جو ہے یہ 100 ٹائمز پڑھتا ہے تو پھر اس کے عمل سے زیادہ اس دن کسی اور کے لیے نیکیاں نہیں لکھے جاتے جب تک کہ کوئی شخص اس سے زیادہ نہ پڑھ لے. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے 105 ٹائمز پڑھتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گے. ورنہ پھر اگر کوئی شخص 100 ٹائمز پڑھتا ہے تو اس دن چاہے دوسرا انسان کچھ بھی عمل کر لو، یعنی کہ دوسرا انسان روزہ رہ رہا، نمازیں پڑھ رہا، صدقہ کر رہا، سب کر رہا، تو اس کا جو ہے اس سے زیادہ عمل اس کو نہیں ملے گا. یعنی کہ یہ بھی اس کا مطلب بنتا ہے. تو پھر جو ہے یہ بھی جو ہے ذکر کثیر میں آتا ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہ سبقت لے گئے. سبقت لے گئے کا کیا مطلب ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ گئے، جو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. مفردون کس کو بولیں گے؟ جو سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے. تو آپ سے جب پوچھے کہ کون ہے مفردون، تو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، اس سے زیادہ جو ہے کوئی اور آگے نہیں رہے گا. یعنی کہ اجر کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی نہیں رہے گا. تو ہم کو کیا چاہیے کہ خوب کثرت سے ذکر کرنا ہے. اچھا، اب ذکر کے اپوزٹ کیا ہوں گا؟ ذکر یعنی کہ یاد کرنا ہے، اور جو ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بھول جانا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غفلت برتنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا. ٹھیک ہے. تو جیسا ہے نا کہ جو دل یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ زندہ ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ گویا مردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ویسے دل جو اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردہ ہے. اور پھر اور ایک روایت ہے نا جو بہت ہی خطرناک روایت ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ریمائنڈر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے وہ قیامت کے دن حسرت کا سبب بننے والی ہے.
اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے ہوپ فلی ابھی آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوں گی. تو ابھی تو یعنی کہ ہم لوگوں کا ٹائم بالکل بھی جو ہے ختم پہ ہے. تو ہم لوگ بالکل میں انشاءاللہ یہ آیت کو میں کنکلوڈ کر دوں گی اور پھر ہم لوگ دعا کے ساتھ اختتام کر لیں گے. تو یہاں پر جو ہے میں جو لاسٹ حدیث آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر جو ذکر کا مطلب ہے اس کا ہم اپوزٹ دیکھ رہے تھے. اپوزٹ کیا ہے کہ غفلت برتنا یا پھر بھول جانا. اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا دل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے والا دل اللہ کے نزدیک مردہ ہے اور اللہ کا ذکر کرنے والا دل اللہ کے نزدیک جو ہے زندہ ہے. تو ہم کو زندہ دل بننا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کر کے زندہ دل بننا ہے. اور پھر جو محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہے وہ محفل قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی. حالانکہ وہ انسان جو ہے ہو سکتا ہے کہ جنتی بھی ہو اور جنت میں تمام قسم کی نعمتیں رہیں گی، پر پھر بھی جو ہے وہ والا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی کہ جنت میں بھی ہوگا، پر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ حسرت کرے گا. حسرت کا مطلب کیا ہے؟ افسوس، یا پھر ہائے کاش میں یہ کام نہیں کرتی، میں کیوں کری کی. یعنی کہ جو محفل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے تو وہ ہم کوشش کرنا ہے کہ ہماری کوئی محفل اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، بلکہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ریمائنڈر ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملنے کے بعد کیا ہے کہ ہم اپنی باتوں میں، دنیا کی باتوں میں ہم اتنے مصروف ہو جاتے کہ پھر اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، رائٹ. تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر دیں، اور یا تو کم سے کم اگر ذکر نہیں بھی کر رہے یا پھر ذکر جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر رہے تو آخری میں کم سے کم کفارۃ المجلس ہم ضرور پڑھ لیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کفارۃ المجلس جو ہے صرف اجتماعوں کے بعد یا پھر دینی جو ہے گیدرنگز کے بعد ہی جو ہے پڑھی جائے، جو ہم روز پڑھتے نا یہاں پر کلاس ختم اختتام پر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف کب پڑھنا ہے جب جو ہے ہم کوئی دینی مجلس میں ہو. تو نہیں، ایکچولی جو ہے ہر مجلس کے بعد ہم کو جو ہے وہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کہ کفارۃ المجلس ہے. کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ پینالٹی سمجھے آپ، یعنی کہ اس کو جو ہے کور اپ کرنے کے لیے. تو جو بھی محفل میں ہم ملتے ہیں، جو بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ اپنے امی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے آپ جب بھی مل رہے تو ہم جب اینڈ کریں اپنی محفل تو ہم جو ہے ضرور پڑھیں کفارۃ المجلس کی دعا، جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیہ. تو یہ والی جو دعا ہے یاد بھی کر لیں اور پڑھ لیں. تو انشاءاللہ وہ والی جو مجلس ہے، اس کی فضیلت کیا رہے گی کہ وہ والی جو مجلس ہے وہ ہمارے لیے حسرت کا سبب نہیں بنے گی. قیامت کے دن کیا ہے؟ پشیمانی کا، افسوس کا، ندامت کا جو ہے وہ جو ہے محفل ہمارا جو ہے سبب نہیں بنے گی، بلکہ اس میں گویا ہم یہ دعا پڑھ کر کیا ہے، یہ دعا پڑھ کر ہم گویا اللہ تعالیٰ کی ذکر کر لیے جیسا ہو جاتا. تو انشاءاللہ پھر یہ جو ہے ہمارے لیے کافی ہو جاتا. تو ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہم کو خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دے، صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو مردہ دل سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد سے، اللہ کی تسبیحات سے ڈیکوریٹ کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری محفلوں کو حسرت کا سبب نہ بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمارے لیے وہ درجات کا سبب بنے. اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، ویسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ہم کو جو ہے سر اطاعت جو ہے جھکا دینے والا بنا اور اس کو اپنے زندگیوں میں قبول کرنے والا بنا. یا الہ العالمین، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ پیدا کر دے کہ ہم دنیا کی محبتوں سے بے نیاز ہو جائے، دنیا کے خوف اور ڈر سے بے نیاز ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے دین کا مبلغ بنا اور ہم کو لوگوں سے ڈرنے والا نہ بنا، بلکہ لوگوں کے سامنے حق کی بات جو ہے جوں کا تو پہنچا دینے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین، ہم کو صرف اور صرف تیرا
تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تیرا تقوی ہمارے دلوں میں جو ہے پیدا فرما، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام جو دنیا کے رسومات ہے، جو بدعتیں ہیں، یہ تمام بدعتیں اور رسومات ہماری زندگیوں سے ختم کر دے اور اس کو سنتوں سے ریپلیس کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اتنے سنتیں آ جائیں، اتنے ہماری زندگیوں میں جو ہے سنتیں آ جائیں کہ ہمارے زندگی میں رسومات کے لیے اور بدعتوں کے لیے اور شرک کے کوئی اقسام کے لیے جگہ باقی نہ رہے۔ یا الہ العالمین، ہم تجھ سے تمام خیر کی جو ہے سوال کرتے ہیں اور تمام شرور سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو انتقال کر چکے ہیں، جو مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو ڈھیر ساری رحمتیں برسا، اور الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم اتنے دنوں سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے، سمجھ رہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی اپنی استطاعت سے کوشش کر رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بالکل احساس ہے کہ ہمارے اندر تمام کوششوں کے باوجود بھی بہت سارے کمیاں ہو جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز غلط ہے ہمارے لیے، پھر بھی ہم کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، پھر بھی ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم تمام اچھائیوں کے اوپر عمل کرنے والے بنے اور تمام گناہوں سے بچنے والے بنے۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی لوگ دعا کرنے کو کہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو پورا کر دے، اور ہمارے حاجات کو اللہ تعالیٰ تو جو ہے تو کافی ہو جا ہمارے حاجات کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سفر کے دوران جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے، جو ہم سے کمی ہوتی ہے، جو آیتوں کے حق ادا کرنے میں جو کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے فضل اور اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ بے شک تو پرفیکٹ ہے اللہ تعالیٰ، تیری کلام پرفیکٹ ہے، تیرے ایک ایک آیتیں اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، پر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہماری زبانوں سے جو بھی غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جذبات میں آ کر اور پھر لا علمی کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ تو وہ تمام کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس کی دعا آپ لوگ پڑھ لیں، اور پھر جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے دعا بھی سینڈ کی جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔